ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے، مربی ہے۔ مختصراً حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام، خصوصاً بالخصوص آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ ذی علم حضرات یہاں موجود ہیں اور سمجھ گئے ہوں گے کہ میں اپنی اس مختصر وقت میں جو میرا موضوع ہے وہ کیا ہے، اور ویسے میں بتا دوں توبہ۔ کچھ باتیں قرآن مجید کے تعلق سے بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ جائیں گے نہیں آپ حضرات، اعلان ہو چکا ہے کہ بغیر کھائے جانا نہیں ہے۔ شادی میں جاتے ہیں آپ، بارات میں جاتے ہیں، تاریخ میں جاتے ہیں، منگنی میں جاتے ہیں۔ تاریخ اور منگنی یہ چھوٹی چیزیں ہیں، بڑی چیز کا نام لے لوں میں، شادی، بارات اور لڑکی کی شادی۔ لوگ پلیٹے پر پلیٹیں توڑتے چلے جاتے ہیں، ڈشوں پر ڈشیں توڑتے چلے جاتے ہیں، اور جب کھانا گھٹ جاتا ہے، بریانی کم پڑ جاتی ہے، مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، کرسی پکڑ کے جوں کے توں کھڑے رہتے ہیں، جب تک آئے گا نہیں جائیں گے نہیں۔ بڑی دور سے آئے ہیں، چل کر کے آئے ہیں، ٹک ٹک کا کرایہ دیا ہے، بغیر کھا کیسے چلے جائیں؟ گھر میں کھانا بھی نہیں بنایا ہے۔ صبر سے اطمینان سے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی بیٹھ گیا، کوئی کھڑا ہے، کوئی کرسی پکڑے ہے، کوئی بار بار جا کر کے بھتور پہ دیکھ رہا ہے کہ پکا یا نہیں پکا، بریانی تیار ہوئی یا نہیں ہوئی۔ کھائیں اور جائیں، لیکن بغیر کھائے جانا نہیں ہے، کھا کر کے جانا ہے۔ انشاءاللہ پوری باتیں سن کر کے جانا ہے، جلسہ ختم ہونے تک جو کہ تو بیٹھے رہنا ہے، اور پورا کا پورا ثواب لے کر کے جانا ہے انشاءاللہ۔ میرا تقریر کا اس وقت کوئی بھی میرا موڈ نہیں تھا۔ یہ پریشر نوجوانوں کا فون پر فون کرنا، اور یہ رات میرے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے، مجھے رات کو 4 بجے اٹھ کر کے اسکول جانا ہوتا ہے، پھر کل مجھے ہو سکتا ہے واپسی کرنا پڑے، ویسے میں اس ایک ہفتے میں آتا ہوں۔ دعا کریں میری والدہ محترمہ کے لیے، اس وقت بہت زیادہ ان کی طبیعت خراب ہے، چلنے کے لائق بھی نہیں ہے، ایک قدم بھی نہیں چل پا رہی ہیں، پکڑ پکڑ کے لوگ ان کو پیشاب کے لیے لے جا رہے ہیں، اور رات بھی میرا جاگنا رہا ہے کافی دیر تک، مہمانوں کا آنا جانا، اور مجھے کل 4 بجے سے اسکول نکلنا، پھر ہو سکتا ہے کہ مجھے واپس لے کے آنا کہ لوگ میری ماں کو لے کے بریلی جائیں گے، پھر میں واپس ہوں گا۔ یہ میرے لیے بڑا مشکل کام ہے، 120 کلومیٹر کا سفر ہے، آنا اور جانا ایک دن میں۔
پھر یہ رات کی جگائی. لوگوں نے اصرار کیا, نہیں مانے, تو میں کرسی پر بیٹھ گیا ہوں. کچھ باتیں ہیں چند, وہ میں آپ سے کہہ کر کے رخصت ہوتا ہوں انشاءاللہ. اور ابھی لوگوں نے مجھ سے وعدہ کرایا ہے باہر, اور میں نے بھی وعدہ کیا ہے کہ رمضان میں انشاءاللہ ایک خطبہ جمعہ میں یہاں پر دوں گا. ویسے لوگوں نے باندھ رکھا ہے, لیکن اس سے پہلے میں کہیں یہ خطبہ دے دوں گا, اور پھر ایک خطبہ انشاءاللہ رمضان میں میں یہاں پر انشاءاللہ دوں گا. چلیے خیر, بات ہے توبہ. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. بڑا پیارا موضوع ہے, اور یہ جو ماہ چل رہا ہے, یہ جو مہینہ چل رہا ہے, یہ بھی مہینہ بہت پیارا مہینہ ہے. اور اس کے بعد, اس مہینے کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے, اللہ رب العالمین سب کو نصیب فرما. جو مہینہ اس مہینے کے بعد آنے والا ہے وہ بہت ہی پیارا, بہت ہی لاجواب ہے. سب جانتے ہوں گے, ماہ رمضان. تیاری کر لیجئے, مسجد کے گیٹ پر کھڑا ہوا ہے, داخل ہونے والا ہے. جو لوگ ایک سال سے مسجد میں صرف جمعے کے لیے آئے, باقی نہیں آئے, وہ بھی اب داخل ہو جائیں گے. وہ بھی ماہ رمضان میں داخل ہو جائیں گے, ماہ رمضان میں وہ چلے آئیں گے. جو ماں بہنیں نمازیں نہیں پڑھتی ہیں, گھروں میں مڈر مستی کرتی رہتی ہیں, موبائل دیکھتی رہتی ہیں, سیریل پاکستانی دیکھ دیکھ کر کے بڑا مگن رہتی ہیں, اب وہ بھی سوچیں گے ارے چلو رمضان آ رہا ہے, اسی بہانے نماز ادا کر لی جائے, نماز پڑھ لی جائے. اور میں ابھی سے ایک نصیحت کر دوں, ایک بات بتا دوں, اے جوانوں, تمہیں میں ایک پیغام دے کر کے جا رہا ہوں. اور میری ماں اور بہنوں, میری بیٹیوں, میں تم سب کے لیے ایک پیغام دے کر کے جانا چاہتا ہوں. میرا پیغام ہے, میری تمہارے لیے دعوت ہے. میرے پیغام کو سنو اور اس پیغام کو قبول کرو. اے نوجوانوں جاگ جا, اے مسلمانوں اب سونے کا وقت نہیں ہے, او بیٹیوں سونے کا وقت نہیں ہے, میری ماں اور بہنوں اب سونے کا وقت نہیں ہے. وقت بڑا نازک ہے, جاگ جاؤ. کب تک سوتے رہو گے, کب تک اپنے آپ کو کوستے رہو گے, اب جاگ جاؤ. پیغام کیا ہے؟ تمہاری ذمہ داری ہے, کل میدان محشر ہوگا, حساب و کتاب ہوگا. اللہ رب العالمین سے میں یہ بھی کہہ دوں گا, میرے پاک پروردگار عالم, میں نے لوگوں کو واعظ و نصیحت کی تھی, میں نے لوگوں کو بتایا تھا, میں نے لوگوں کو پیغام دیا تھا, میں نے اپنے نوجوانوں کو, اپنے جوانوں کو, اپنے پیاروں کو, اپنے یگانوں کو, اپنے بیگانوں کو, سارے کے سارے لوگوں کو میں نے یہ پیغام دیا تھا. میں نے آئی ہوئی ساری کی ساری ماؤں کو, ساری کی ساری بہنوں کو, بیٹیوں کو یہ پیغام دیا تھا. کیا پیغام ہے میرا؟ دل دکھتا ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے. لوگوں سدھر جاؤ. ماہ رمضان میں بڑا اچھا وقت ملا ہے. ماہ رمضان میں شب قدر میں, خاص طور سے شب قدر میں نے دورہ کیا. جب میں آیا 3 دن کے لیے, اور جب میرے پروگرام تھے دھورہ میں نے دورہ کیا. جب میں دورے سے آیا رات کے 2 بج رہے تھے. میں ٹانڈے اڈے پر کیا دیکھتا ہوں, ایک دکان میں لوگ بھرے ہوئے ہیں کھچا کھچ. کیرم چل رہا ہے. کیرم کیا؟ شب قدر میں کیرم بورڈ کھیلا جا رہا ہے. ماں بہنیں اپنی باتوں میں مشغول ہیں, مستی میں ہیں, کوئی پرواہ نہیں ہے کہ نوجوان بیٹا ہے کہاں. کہہ کے گیا تھا مسجد جا رہا ہوں, پہنچا کہاں؟ کیرم بورڈ میں. لوگ گپ اور شپ کر رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, مساجدوں کو چھوڑے ہوئے ہیں, گھروں کو چھوڑے ہوئے ہیں, قرآن کی تلاوت کو چھوڑے ہوئے ہیں. اللہ کا ذکر و اذکار ان کے پاس نہیں ہے, اللہ کے ذکر کو نہیں کر رہے ہیں. دیکھ دیکھ کر کے ایک چوراہے پر گیا, دوسرے دن دوسرے چوراہے پر گیا,
لوگوں کو سمجھایا، ہاتھ جوڑے لوگوں مان جاؤ، کہنا آج کے دن یہ کون سی رات ہے، اللہ رب العالمین نے کون سی رات عطا کی ہے تمہیں، اور یہ تم کیرم بورڈ کھیل رہے ہو. لوگوں کو سمجھایا، ہاں نہیں کھیلیں گے، نہیں کھیلیں گے صاحب، چلے گئے. میں جب ایک مسجد میں نماز پڑھنے گیا ادھر، تو میں نے کہا الحمدللہ شانتی، آج تو کوئی نہیں کھیل رہا ہے، چلے گئے لگ رہا. تو ایک بچہ نکلا، کہا حافظ جی وہ جو سیٹر بند ہے، جو گرا سیٹر، اس میں اندر بیٹھے. اے میرے اللہ، سب اندر بیٹھے ہیں. پھر میری آواز سنی، لوگ نکل آئے. میں نے کہا بھائی خدا کے لیے، تو یہ حالات ہیں مسلمانوں کے، اتنے ہم گر چکے ہیں، ہم پریشان ہیں، تب بھی نہیں سدھر رہے ہیں. ایک بات اور میں کہہ کر کے جا رہا ہوں، علماء موجود ہیں، غلط کہوں تو مجھے بھی یہی پکڑ لیں اور کہیں کہ اپنی بات کو واپس لے، تو واپس لے لوں گا. میں اس دور میں گالی بکتے ہیں یہودیوں کو، ہم گالی بکتے ہیں نصرانیوں کو، ہم گالیاں بکتے ہیں عیسائیوں کو. اس دور میں اسلام کو سب سے زیادہ اگر نقصان، اس دور میں سب سے زیادہ نقصان اسلام کو اگر ہے تو وہ مسلمان سے ہے. شیخ غلط تو نہیں ہے؟ اس دور میں اسلام کو سب سے زیادہ اگر نقصان ہے تو لمبی داڑھی والوں سے ہے، لمبے کرتے والوں سے ہے، نمازیوں سے ہے، ان نوجوانوں سے ہے، مسلمانوں سے خطرہ ہے. اس اسلام کو سب سے بڑا نقصان ہے. اب کہو کیسے حافظ جی، یہ بات تم کیسے کہہ رہے ہو کہ سب سے زیادہ نقصان اسلام کو مسلمانوں سے؟ کیسے ہے؟ مسلمان نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اور یہ تو ہے. لیکن جو اغیاروں کی، غیروں کی جو چیزیں لے کر کے ہم آ رہے ہیں خوشی خوشی، اس کو ہم اپنے معاشرے کے اندر، اپنے گھر کے اندر رائج کر رہے ہیں، بڑی مستی کے ساتھ، بڑے ہنس ہنس کر ان چیزوں کو منا رہے ہیں اور کر رہے ہیں. یہ نقصان نہیں ہے؟ یہ کون نقصان پہنچا رہا ہے؟ جاگ جا جاگ جا اے مسلمان، سویرا ہوا، دور سارے جہاں سے اندھیرا ہوا. بلبلیں کہہ رہی ہیں یہ کیا ہو گیا، اس چمن کا نگہباں کہاں سو گیا. کہاں سو رہے ہو؟ آؤ گے یا نہیں آؤ گے فجر میں؟ ڈکراتے رہتے ہو چوراہوں پر. پرسوں میں ایک دکان پر گیا، ادھر انصاف میل ہے، وہاں پر ایک گودام ہے ٹائلس کا. مجھے وہاں جانا پڑا. میں وہاں گیا، ایک ٹوٹے پھوٹے کمرے میں جس کا لنٹر گرنے والا ہے، دیواریں بوسیدہ ہو چکی ہیں، بالکل مسمار ہونے والا ہے. ایک صاحب آئے بائک سے اور کہا کہ امام صاحب، میں نے مخاطب ہوا کون؟ کہا دیکھ رہے ہیں آپ حال. میں نے میری نگاہ ادھر نہیں گئی، اتنے بوسیدہ گرتے ہوئے لنٹر کے کمرے میں یہ مسلمانوں کے بچے، ایک نہیں 25 سے 30 بچے. میں نے کیا بات ہوئی کہ آپ دیکھ رہے ہیں حالات؟ میں نے کیا ہوا کہ وہ دیکھو ایسے پٹ پڑے تھے کتوں کی طرح، موبائل لیے، کسی کا پیر پہ پیر رکھا ہوا ہے، ایک دوست کا پیر ایک کے اوپر رکھا ہوا ہے، ایک کے اوپر ایک پٹ پڑے ہیں، لگ رہا ہے بھانگ پی لیے، شراب پی لیے، پڑا نہ سے میں کتے کی طرح. ہاں یہ موبائل لیے پڑے، بالکل لگ رہا ہو کتنی لو لگا ہیں. گالی کسے دے رہے ہو؟ انہیں، دوسروں کو. خود تو سدھر جاؤ پہلے. میں نے کہا وقت بڑا نازک ہے، اگر اب بھی نہ سدھرے، اے نوجوانوں، کبھی بھی نہیں سدھرو گے، کبھی بھی نہیں سدھرو گے. لہرا دو حق کا پرچم، آج ہی سے یہ تہیہ کر لو، اپنے دلوں کے اندر یہ گانٹھ باندھ لو، اور دامن میں بھر کر کے یہ نصیحت کی جو چند باتیں ہیں ان کو دامن میں بھر کر کے لے جاؤ. تم بھی لے جاؤ، تمہاری ماں اگر آئی ہیں وہ بھی لے جائیں، تمہاری بہنیں بھی لے جائیں، تمہاری بیٹیاں بھی لے جائیں، تمہاری بچیاں بھی لے جائیں، سب اپنے اپنے دامن میں سمیٹ کر کے ان چند باتوں کو، چند نصیحتوں کو لے جاؤ. کیا نصیحتیں ہیں، کیا باتیں ہیں وہ؟
اغیاروں کی چیزوں پر عمل نہیں کرو گے، سب سے پہلی میری دعوت ہے مساجدوں کو آباد کر دو۔ کس کو آباد کر دو؟ ارے بولو، جمعہ کا خطبہ نہیں ہے یہ، اور اس لیے میں نے کسی پر پابندی نہیں لگائی ہے کہ یہ جو بیٹھے ہوئے نا یہ سب پڑھیں الٹے سیدھے، چلو جمعہ کا خطبہ نہیں ہے وہ تو احترام کی چیز ہے، اب بیٹھیں آرام سے ٹیک لگا کوئی بات نہیں، چلو کس کو آباد کرو گے؟ انشاءاللہ کہہ لو۔ اور میری ایک عادت ہے، میں کسی سے کوئی وعدہ نہیں کراتا، میں کسی سے کوئی ہاتھ نہیں اٹھواتا، خود دل میں تہیہ کر کے جاؤ، دل میں پختہ ارادہ لے کر کے جاؤ۔ اب نمازیں اللہ سے لو لگانا نہیں چھوڑیں گے، اللہ سے لو لگائیں گے ہم مسجدوں سے دل کو لگائیں گے، ہم مسجدوں کو آباد کر دیں گے ہم۔ یہ آباد کون کرے گا؟ مساجدیں کون کرے گا؟ نوجوانوں کہاں سو رہے ہو؟ کہاں رہتے ہو فجر میں؟ کہاں رہتے ہو عشاء میں؟ کہاں رہتے ہو عصر میں؟ کہاں رہتے ہو مغرب میں؟ کہاں رہتے ہو تم ظہر میں؟ اور ایک آیت پڑھ دوں، یہ ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے، ان لوگوں کے لیے جو نمازی ہیں، جو بزرگ ہیں، جو نمازی ہیں، جو بزرگ ہیں، ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ بات تھوڑی تھوڑی آتی رہے گی، جب بیٹھا ہوں کل کو میری تیسی ہونا تو تم بھی بیٹھے رہو۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اب بہت جامعات ہیں۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اپنے گھر والوں سے وَأَمُرْ، اپنے گھر والوں کو حکم دو، وَأَمُرْ أَهْلَكَ، اپنے اہل و عیال کو حکم دو اور خود بھی اس پر ڈٹ جاؤ، نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ڈٹ جاؤ۔ اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، خود بھی اس پر ڈٹ جاؤ۔ لا نسألک رزقا، اللہ رب العالمین کہتا ہے میں تم سے روزی نہیں مانگتا، روزی کون دیتا ہے؟ ہم کماتے ہیں، میں کرتا ہوں پرچی اجری، 6 مہینے باہر رہتا ہوں، پتہ ہے 7-8 لاکھ روپے لے کے آتا ہوں، میں کرتا ہوں، میں بکری کی بچی کی طرح میں نا، یاد ہے، میں کرتا ہوں پرچی اجری، میں نے اتنا بڑا میل لگایا، میں نے اتنا بڑا کام کیا، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں، نہیں، سب کچھ اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے، دینے والا اللہ رب العالمین ہے، کھلانے والا اللہ رب العالمین، پلانے والا اللہ رب العالمین، روزی دینے والا اللہ رب العالمین، تمہارے مکانوں کو بنانے والا اللہ رب العالمین، سب کچھ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، بندوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اللہ رب العالمین روزی دیتا ہے، تمہیں روٹی کھلاتا ہے، تمہیں کپڑا دیتا ہے، تمہیں سب کچھ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے اندر ایسی طاقت بخشی ہے کہ تم چلنے کے لائق ہو گئے، اللہ رب العالمین نے تمہارے ہاتھوں میں ایسی قوت بخشی ہے کہ تم چیزوں کو ٹٹولنے کے لائق ہو گئے، بوٹیاں نوچنے کے لائق ہو گئے، روٹیاں کھانے کے لائق ہو گئے۔ اگر اللہ رب العالمین کا ایک جھٹکا آ جائے، اللہ رب العالمین کا ایک جھٹکا آ جائے، نہ ہاتھ اٹھ پائے نہ پیر چل پائے، نہ ہاتھ اٹھے گا نہ پیر چلے گا، ہائے ہائے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اللہ رب العالمین روزی روٹی دیتا ہے، کسی کے بس کی بات نہیں جو کما لے۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ ان لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے، کون لوگ؟ ان ماؤں کے لیے پیغام جو مائیں اٹھ کر کے نماز فجر پڑھتی ہیں، ان بیٹوں کے لیے یہ پیغام جو نماز کے لیے چلے جاتے ہیں، ان بوڑھوں کے لیے یہ پیغام ہے، ابا کے لیے پیغام، پاپا کے لیے پیغام، دادا کے لیے پیغام۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، ان سارے لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی جگاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی مسجد میں لے جاؤ، اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے لے جاؤ۔ ماں کی ذمہ داری ہے کہ ماں اپنے بیٹے کو بستر سے اٹھا دے
کہ اٹھ جا کر کے نماز فجر پڑھ لے۔ ایک بہن کی یہ ذمہ داری ہے، بہن نمازی ہے، نماز پڑھنے والی ہے، بہن کی ذمہ داری ہے کہ جا کر کے بھیا نماز پڑھ لے۔ ارے تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں حیا نہیں آتی؟ کہاں مر گئی ہماری شرم، کہاں چلی گئی ہماری حیا، کہاں ڈوب گئی، کون سا پانی مل گیا جس میں ہماری حیا ڈوب کر کے رہ گئی، ختم ہو گئی ہماری حیا۔ بیٹے کے لیے بوٹیاں چن چن کر ماں رکھتی ہے، چن چن کر بوٹیاں ماں رکھتی ہے۔ میرا موضوع نہیں تھا، موضوع وہ تھا جو شیخ نے بولا ہے، میرا موضوع وہ تھا۔ خیر موڈ بن گیا، میں تو کہہ رہا تھا میں کیا بولوں گا، کیا کہوں گا میں یار لوگوں سے، میں موڈ بنا کے آیا تھا۔ ماں بوٹیاں چن چن کر کے لیے بیٹے کے لیے رکھتی ہے۔ ارے میرا بڑا بیٹا آئے گا، دیر میں کھانا کھاتا ہے، وہ دیر میں آئے گا، چن چن کر کے اچھی اچھی بوٹیاں، رانے، کون کون سی بوٹیاں اچھی اچھی ہوتی ہیں وہ سب ایک پلیٹ میں 4-5 بوٹیاں چن کے رکھتی، میرا بیٹا آئے گا، بڑی بڑھیا بہترین بہترین بوٹیاں، بیٹا لے کھانا کھا لے، میں نے تیرے لیے کھانے کا انتظام کیا، تیرے لیے میں نے بوٹیاں چن چن کر کے رکھی ہیں۔ کھایا، ڈکار ماری اور پڑ گیا بستر پر۔ اذان ہو رہی ہے، میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ کھایا، ڈکار ماری، بستر پر پڑ گیا، سونے لگا، آنکھوں میں نیند آ گئی، ادھر اذان ہو رہی ہے، مؤذن کہہ رہا ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ ماں اٹھی، ماں نے وضو کیا، نماز کے لیے مصلی بچھا لیا، نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی، باپ اٹھے نماز کے لیے چل دیے، بڑا بھائی اٹھا نماز کے لیے چل دیا۔ اس کو نہیں اٹھایا جس کو بوٹیاں کھلائی ہیں، جس کو بہترین کھانا کھلایا ہے، اس کو نہیں اٹھایا۔ ڈر رہی ہے ماں، کانپ رہی ہے، بوڑھے بابا ابا جو ہے نا بوڑھے کانپ رہے ہیں، للاکوں میں کیسے اٹھائے، تم بھی تھکا کے آئے۔ بہن کہہ رہی امی بھائی کو اٹھا دو، سون دے، تھک کے آئے، کتنی پریشانی میں تھک کے آئے۔ اب یہ تھکنے کا منظر سن لو، بات چلی گئی دوسری جگہ۔ اب یہ تھکنے کا منظر سن لو، بیٹا یہاں نماز نہیں پڑھ رہا ہے، بہترین کھانے کھا رہا ہے، بوٹیاں کھا رہا ہے، سو جا رہا ہے، اور تم 5 وقت کی نمازی ہو، 5 وقت کی نماز پڑھنے والی ہو، سب کچھ کرنے والی ہو، اللہ اللہ کرنے والی ہو، تہجد پڑھنے والی ہو، اللہ کے ذکر و اذکار کرنے والی ہو۔ جب وہ وقت آئے گا نا، میدان محشر کا وقت جب آئے گا نا، حساب و کتاب جب ہوگا نا، ابا کے ہاتھ میں جنت کا پروانہ مل چکا ہے، اماں کے ہاتھ میں جنت کا پروانہ مل چکا ہے، کود رہے ہیں، خوش ہیں، اور یہی منظر ہوگا بھائی، وہاں کا یہی منظر ہوگا، نو ہاتھ لوگ کودیں گے خوب، یہ پروانہ، جنت کا پروانہ، جنت کا پروانہ، جنت کا پروانہ، لوگوں دیکھو جنت کا پروانہ۔ دیکھ رہا بیٹا میں بیکار، میرے ہاتھ میں جہنم کا پروانہ اور ابا کے ہاتھ میں جنت کے پروانہ۔ ابھی اماں ملی تھی، وہ امی اور پاپا ملے تھے، وہ جنت کے پروانہ لیے گھوم رہے ہیں، اور میرے ہاتھ میں جہنم کا پروانہ ہے۔ یہ کیا بنا یار؟ جائے گا، پکڑے گا ماں کو، ادھر کو آ، بہت بوٹیاں کھلائی تھیں، باپ کو پکڑا، ادھر کو اٹھ کے آ، چل اللہ کے یہاں۔ اللہ رب العالمین سے وہ بیٹا، اللہ رب العالمین کے وہ بندہ شکایت کرے گا، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، حکم دو اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، اور خود بھی اس پر ڈٹ جاؤ۔ کہے گا اللہ رب العالمین یہ میرا باپ جو نمازیں پڑھا کرتا تھا، یہ جو میری ماں ہے یہ جو نمازیں پڑھا کرتی تھی، یہ جو میری بیوی ہے جو نمازیں پڑھا کرتی تھی، مجھے کبھی بھی نماز کے لیے نہیں کہا، کبھی نماز کے لیے مجھے کبھی نہیں اٹھایا، کبھی نہیں اٹھایا نماز کے لیے۔ پھنس گئے صاحب، پیج پھنس گیا، اب الجھے کیسے؟ پھنس تو گیا پیج، اچھی خاصی اڑ رہی تھی، اب کسی نے پیج ڈال دیا، اب ڈگمگا رہی ہے، اب سمجھ رہے ہو، ہنسو مت، اچھی خاصی اڑ رہی تھی، خوب مستی سے کود رہا تھا صاحب، پروانہ لے کر کے وہ خوب مستی سے اڑایا جا رہا تھا، ڈول رہی تھی، کسی نے پیج ڈال دیا، اب ڈگمگا گئی۔ ارے اب کیا ہوا؟ اللہ کہا اے میرے بندے ادھر کو آ، تو نے نمازیں پڑھی ہیں، بیٹے کو نہیں جگایا تھا، اے میری بندی جنت میں جا رہی ہے، ادھر آ، نمازیں پڑھی تھی، یہ بیٹا تیری شکایت کر رہا ہے، اس نے نماز کے لیے نہیں کہا تھا، اس لیے اب جو پیج الجھے گا، کہاں الجھے گا؟ یہ اوپر الجھے گا،
اور پتنگ کا پیچ ہمیشہ اوپر الجھتا ہے، نیچے نہیں الجھتا. یہ ہمارے اعمالوں کا جو پیچ الجھے گا یہ اوپر الجھے گا، اوپر. اس الجھے ہوئے پیچ کو یہ دنیا میں سلجھا لو. دنیا میں سلجھانے کا طریقہ کیا ہے؟ بڑا آسان طریقہ ہے. ڈرو مت بوڑھو، یہ بیٹا تمہیں گھر سے نکال نہیں دے گا، اب دھکے ملنا اے بڑا ہی چپ چاپ سو، نکالے گا نہیں. بڑا اچھا طریقہ، بڑا آسان، بڑا سہل طریقہ ہے. اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھر والوں کو نماز کی دعوت دے دو. سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آئی بات؟ اکیلے نماز مت پڑھو، اپنے گھر والوں کو دعوت دے دو نماز کی کہ چل نماز کے لیے. دعوت دینا ہی کافی ہے. دروغہ بننے کی کوشش مت کرو کہ زبردستی پکڑ کے لے جاؤ کہ یہ کرو اور وہ کرو، چھینا جھپٹی ہوئی رہی ہے، بیٹے کہہ رہا نہ جاؤں گا، ابا کہہ رہا جانا پڑے گا، یہ سب مت کرو. ارے بیٹا نماز کے لیے چلو، 2-3 بار کہہ دو پیار و محبت سے، اور اپنی بھی عزت کو بچا رکھو. ایسا نہ ہو وہ حملہ کر دے، اور ایسا نہ ہو کہ گھر چھوڑ دے، میں رات کو سوؤں گا ہی نہیں. ہاں ناک میں دم کر دیا، سو نہ دیا، بڑھائیں رات بھر نماز نماز نماز، بڑے نمازی آئیں. تو لہٰذا اپنے اس پیچ کو سلجھانے کے لیے اپنے گھر والوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو نماز کی دعوت دے دو. بڑا پیارا، بڑا بہترین، بڑا سنہرا یہ مہینہ جو آنے والا ہے. اور میں یہی دعا کر رہا ہوں. کتنے لوگ تھے ہمارے درمیان، کتنے لوگ تھے. ابھی آپ نے تقریر سنی ہے مجیب صاحب کی، قیامت کے تعلق سے اور موت کے تعلق سے آپ نے تقریر سنی ہے. اتنا بھیانک منظر تھا یہ کہ آدمی اگر سوچ لے تو سوچتے سوچتے اس کا سر اوپر اٹھنے کے لائق نہیں رہے گا. تو لہٰذا اس منظر کو پار کرنے کے لیے، اس نیا کو پار لگانے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہو گئے گناہ، کر لیے گناہ، کوئی بات نہیں، گناہ ہو گئے صاحب، گناہ ہو گئے. شراب کے اڈے پر چلے گئے، جوئے کے اڈے پر چلے گئے، شراب پی لی، جوا کھیل لیا، اور بھی بہت سارے گناہ ہو گئے. لیکن گناہ تو ہو گئے، لیکن اب شرمندہ ہو جاؤ. اس مہینے میں داخل ہونے سے پہلے پہلے اپنے رب کو راضی کر لو. اور رب کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ رب کو منانے کا طریقہ کیا ہے؟ انسان جب ایک گناہ کرتا ہے نا، ایک چوری کی جب انسان نے ایک گناہ کیا تو اس کے دل پر سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، ایک چھوٹا سا دھبا پڑ جاتا ہے. کس انسان نے چوری کی ہے، چوری کرنے کی وجہ سے، چوری مرد ہی نہیں کرتے ہیں، چوری عورتیں بھی کرتی ہیں. چوٹی ہیں عورتیں. اگر تم چور ہو، تم چوٹے، تو عورتیں بھی چورنی اور چوٹی ہیں. عورتیں بھی چوری کیا کرتی ہیں، ایسی کوئی نہیں بات نہیں ہے کہ اب سب مرد ہی چوری کرتے ہیں. ارے کسی کے پرس سے پیسے کاٹ لینا، بس میں گھس کے کسی کے پیسے نکال لینا، یہ چوری نہیں ہے، یہ چوٹی. یہ دہلی وغیرہ میں دیکھو، بڑے بڑے شہروں میں پورا گروہ گھوم رہا، یہ چوری کر رہی ہیں یہ. تو کسی انسان سے، کسی شخص سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی چوری کر لے، اب گناہ ہو گیا. اب اس کے دل پر ایک چھوٹا سا دھبا پڑ گیا، احساس ہوا اس کو، ارے میں نے رات چوری کی ہے، فلاں کے گھر سے میں نے پیسے نکالے، یہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا. آیا فجر میں احساس ہوا ہے میں نے گناہ کر لیا. اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کیا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، الہ العالمین بہت بڑا گناہ کر چکا ہوں، اے اللہ معاف کر دے. صدق دل سے، پکے اور سچے دل سے اس نے توبہ کر لی ہے، وہ دھبا ختم ہو جاتا ہے. کون سا دھبا؟ جو چوری کرنے کی وجہ سے دل پر چھوٹا سا دھبا پڑا تھا. اور اگر آج چوری کی، کل بھی چوری کی، پرسوں بھی چوری کی، روزانہ چوری کروں گا، روزانہ چوری کر کر کے اپنی بیوی کو بھی کھلاؤں گا، بچوں کو بھی کھلاؤں گا، فلاں گھر میں اتنے روپے کی چوری کرنا ہے، یہ سامان لے کر کے آنا ہے، فلاں گھر میں اتنے کی چوری کرنا ہے، فلاں سامان لے کر کے آنا ہے، ٹائلز گھر میں لگوانا ہے تو چوری کر کے لگوانا ہے، گھر میں جو بھی کام کرانا ہے چوری کر کے کھلانا ہے، بیوی کو رات کو مرغا کھلانا ہے، بچوں کو مرغا کھلانا ہے تو چوری کر کے کھلانا ہے. ایسے چور کیسے؟ یہ چور جو ذرا سی سیٹی بجنے پر سٹی پٹی ان کی گم ہو جاتی ہے. توبہ کرو لوگو، توبہ کرو، تھوڑی دیر اور بس توبہ کرو لوگو، اللہ کے سامنے توبہ کرو.
بڑے بڑے گناہ لوگوں نے کیے ہیں، بڑی بڑی لغزشیں لوگوں سے ہوئی ہیں، لیکن لوگوں نے جب توبہ کی ہے، اللہ کے سامنے صدق دل سے توبہ کی ہے، اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے جوانوں اور نوجوانوں، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ پی لی ہوگی شراب کبھی کبھی ایک آدھ گھونٹ، جوئے کے اڈے پر بیٹھ گئے ہوگے، توبہ کر لو، اللہ رب العالمین کے سامنے رو گڑ گڑاؤ۔ ایک واقعہ سنو، فضیل بن عیاض، نام سنا ہے؟ نہیں سنا ہوگا، میری زبانی سنو آج، ماں بہنوں تم بھی سنو غور سے۔ اللہ کا شکر ہے شاید کہ جمعیت کے پہلا پروگرام ہے، اتنی تعداد ہے، اور یہی سب سے پہلا پروگرام تھا اسی مسجد کا، جو 13-12 لوگ تھے کل، اور لوگ کہہ رہے تھے حافظ جی شابات کراتے، کون رکے، کوئی ہے نا، کام میں گئے، ہم نے شابات رکھ دیا۔ فضیل بن عیاض نام سنا ہوگا، نہ سنا ہے تو آج سن لو۔ عرب کا یہ اتنا بڑا ڈاکو ہے، ڈکیت ہے، اتنا بڑا ڈکیت ہے، تمہاری ہماری طرح چھوٹا موٹا چوٹا نہیں ہے۔ کسی نے فون لگا دیا، فون کی آواز آ گئی، جھگڑے بھاگو، گلی چھوڑ گئے صاحب، سیٹی بج گئی، گلی چھوڑ گئے صاحب، ایسا ڈکیت نہیں تھا یہ، عرب کا مانا ہوا ڈکیت۔ اور جس گھر میں یہ ڈاکہ مارا کرتا تھا فضیل بن عیاض، جس گھر میں یہ ڈکیتی کیا کرتا تھا، اس گھر پر یہ لکھ کر کے جاتا تھا کہ فلاں فلاں دن مجھے اس گھر پر چوری کرنا ہے، ڈاکہ زنی کرنا ہے۔ اکیلا نہیں تھا، سدھر جاؤ اس واقعے کو سن کر کے، عبرت حاصل کرو، سدھرو، اکیلا نہیں تھا، 40 لوگ ڈکیت اس کی گروہ میں، اور یہ سب کا سردار فضیل بن عیاض۔ جب یہ ڈکیتی کرنے کے لیے نکلا، ایک گھر پہ لکھ دیا فلاں فلاں دن چوری کرنا ہے، ساتھیوں کو بلایا اور چل دیا۔ 1 منزل 2 منزل رسی کے ذریعے جو بھی یہ معاملہ تھا، 3 منزلہ، مورخین نے لکھا کہ 3 منزلہ مکان پر چڑھا۔ کس نیت سے؟ چوری کرنے کی نیت سے نکلا، ڈکیتی کرنے کی نیت سے نکلا، ڈاکہ زنی کرنے کی نیت سے نکلا یہ، اور 3 منزلہ مکان پر چڑھ گیا۔ اب چڑھ گیا، جو چڑھ جاتا وہ اتر بھی جاتا، ان کو سارے داؤ گھاٹ یاد ہوتے ہیں۔ جب اترنے کے لیے اس نے سوچا، دیکھا کہ نیچے کیسے اتروں، رسی کو ڈالا، اترنے کی کوشش کی، دیکھا کہ گھر کے صحن میں، سنو میری ماں بہنوں، کبھی کبھی قرآن کی تلاوت کر لیا کرو، موبائل میں تم بہت مست ہو، سیریل دیکھنا چھوڑ دو، قرآن کی تلاوت شروع کر دو۔ تمہارے گھر ویران ہو چکے ہیں قرآن کی تلاوت سے، تمہاری مساجدیں بالکل خالی ہیں قرآن کی تلاوت سے، تمہارے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہے، تمہارے گھروں میں رحمت کے فرشتے نہیں ہیں، کون ہے؟ شیطان ہے، تمہارے گھروں میں شیطان بس رہے ہیں، رحمت کے فرشتے نہیں ہیں۔ گھستا ہے، داخل ہوتا ہے، نیچے رسی ڈالتا ہے کہ میں نیچے اتروں، نیچے اترنے کی کوشش کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ قرآن مقدس کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، کوئی قرآن کریم کو پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کانوں میں آواز آتی ہے فضیل بن عیاض کی، فضیل بن عیاض قرآن سن رہا ہے، کانوں میں کیا آواز آتی ہے؟ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ اے لوگو، ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ لوگو اللہ کے ڈر کی وجہ سے تمہارے دل لرز جائیں، وہ وقت ابھی تک نہیں آیا اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ فضیل بن عیاض عرب کا رہنے والا، قرآن مجید عربی میں ہے، وہ عرب کی باتیں جانا کرتا تھا، وہ عربی جانا کرتا تھا، قرآن کے مفہوم کو سمجھتا تھا، قرآن کے ترجمے کو سمجھتا تھا، وہ عربی داں تھا، اس لیے اس نے قرآن کو سمجھ لیا، قرآن کی آیت کریمہ کو سمجھ لیا۔ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ قرآن سنا، مبہوت ہو کر کے رہ گیا۔ قرآن کے الفاظ کیا تھے؟ بجلیاں تھی جنہوں نے دل کے خرمن کفر کو بھسم کر کے رکھ دیا۔ اترا، واپس آیا۔ سنو نوجوانوں، کسی نے ڈاکہ زنی کرنا چھوڑ دیا، کسی نے قتل کرنا چھوڑ دیا، کسی نے زنا کرنا چھوڑ دیا، تم سے ذرا سی بیڑیاں نہیں چھوٹ رہی ہے، 2 روپے کی بیڑی، بس سگریٹیاں پی پھر تو نشے میں چور ہو صاحب،
ہاں چھوڑ نہیں رہے ہو, سارے عالم کہہ رہے ہیں حرام حرام, چھوڑ نہیں رہے ہو. گٹکا منہ بھرے بات کر رہے ہیں. ارے کس سے کیا بات کر رہا, کوئی پلے نہیں پڑی, کیا کہہ رہا, پورا بھرا گال, پورا گھال. لوگوں اس پر لکھا ہے, اپنی آنکھیں کھولو, پڑھو گٹکے پر کیا لکھا ہے. جو کھائے گا اس کو کینسر ہوگا. اور کتنے نوجوان جوان کھاتے بھی رہو سنتے بھی رہو, مان ہے. کتنے نوجوان گٹکے کھانے کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے. کینسر کا مرض لگ گیا, ٹھیک کبھی نہیں ہوئے, چلے گئے. تو لوگوں ہم کچھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. ابھی کہو بھائی صاحب مسجد کو چندہ دے دو تھوڑا سا, متولی صاحب ہمارے کھڑے ہو جائیں, تھوڑا تھوڑا چندہ دے دو. ہر نوجوان منہ چھپا کے نکلے, منہ دیکھنا لے, منہ کو نہ دیکھ لیں. ایک ہفتے میں جمعے کے دن 5 روپے مسجد میں دینے کو تیار نہیں ہو. دن بھر میں 100 روپے کے گٹکے کھانے کو, اپنا منہ گندا کرنے کو, اپنے منہ میں کینسر کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہو, لیکن مسجد میں پیسہ دینے کو تیار نہیں ہو. فضیل بن عیاض کی میں بات کر رہا ہوں. فضیل بن عیاض اترتا ہے, اپنے دوستوں سے کہتا, اپنے ساتھیوں سے کہتا کہ لوگوں آج کے بعد میں نے ایسی توبہ کر لی ہے, میں آج کے بعد ڈاکہ زنی نہ کروں گا, میں چوریاں نہ کروں گا. میں نے اللہ رب العالمین سے توبہ کر لی, اب کبھی بھی میں ڈاکہ زنی نہیں کروں گا, کبھی ڈاکہ زنی نہیں کروں گا, میں توبہ کر لی ہے. ساتھیوں نے کہا ارے فضیل بن عیاض تم اکیلے چوری کرو گے؟ نہیں, ہم بھی توبہ کریں گے, ہم بھی 40 لوگ توبہ کریں گے, اور آج کے بعد ڈاکہ زنی نہیں کریں گے. لوگوں توبہ کرو اللہ رب العالمین کے سامنے, اللہ رب العالمین کے سامنے رو گڑ گڑاؤ. میری ماں بہنوں, بڑا بہترین مہینہ اللہ رب العالمین عطا کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین بہترین مہینہ تمہیں نوازنے والا ہے. لہٰذا اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کرو, اللہ رب العالمین کے سامنے رو گڑ گڑاؤ, اللہ سے معافی مانگو. آنکھوں کو اپنی آنسوؤں سے تر کر لو, اپنی سجدے کی جگہ کو اپنی آنکھوں سے تر کر دو. ماں بہنوں تہجد میں اٹھ جایا کرو, اللہ سے دعا کر لیا کرو, الہ العالمین سے دعا کر لیا کرو, اللہ کے سامنے رو لیا کرو, اللہ کے سامنے گڑ گڑا لیا کرو, اللہ کا ذکر و اذکار کر لیا کرو. اے نوجوانوں, ارے ہم کو تو علماء کو یہ کہنا چاہیے اس وقت اس نازک دور میں بار بار کہہ رہا ہوں نازک دور ہے, ہم کو تو یہ کہنا چاہیے علماء کو, اپنی تقاریر میں یہ کہنا چاہیے کہ لوگوں تہجد کے لیے بیدار ہو جاؤ. اب تہجد نہیں, ہم تمہاری خوشامدیں کر رہے ہیں, کس لیے؟ نمازوں کے لیے, کہ نمازوں کے لیے تیار ہو جاؤ. تو وقت زیادہ نہیں, اتنا وقت بہت ہے. پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا رمضان میں یا اس کے بعد, پھر انشاءاللہ کسی موضوع پر بات کی جائے گی. انہی باتوں کے ساتھ ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کرنے کے سے پہلے 1-2 بات میں اور کہنا چاہتا ہوں, وہ بڑی ضروری ہے. اس کو کون سنبھالے گا؟ یہ سب معاملہ ختم ہو گیا, سب کھانے میں پل گئے. تم کھا رہے ہو چائے اور برفی, ہم پانی پی رہے ہیں. نہیں, یہ جو سماج میں معاشرے میں جو برائی, 2 باتیں میں عرض کروں گا, زیادہ نہیں, سن لو غور سے. اور ماں اور بہنیں تو بہت غور سے سنیں, یہ بہت غور سے سنیں. آج یہ آئی ہیں اور میں بھی خاص طور سے انہیں کے لیے آیا ہوں آج سنانے کے لیے. ہاں ان کو تو یہ, ارے نہیں, ارے یہ جو میں ماں بہنوں سے خاص طور سے کہوں گا, ارے سنیں گے, یہ کھا کے بھی نہیں جائیں گی, سوچتے ہوں گے بھی اور کچھ آنے والا ہے. چلیے خیر, چند منٹ ہیں اور میں بات کو ختم کر رہا ہوں. بہت اہم, بہت خاص 2 باتیں ہیں. ارے عمل کر لیجئے تو انشاءاللہ کام ہو جائے گا. عمل کر لیجئے, اور آپ لوگ عمل کرا لیجئے, ماں بہنوں سے بھی اور خود بھی عمل کر لیجئے. 2 چیزیں, زیادہ نہیں.
آج کی جو تقریر ہے وہ خاص 2 پوائنٹوں پر ہے، 2 باتوں پر ہے۔ چلیے اب جلدی کر دیجیے، اس کو ختم کر دیجیے، آپ ہٹا لیجیے، ہٹا دو، نپٹ لیے۔ ارے یار کھانے پینے پڑے۔ سنیں، یہ چلیے کوئی بات نہیں، یہ بیدار ہو گئے، لیکن اب جانا مطلب ہی کہ مال مل گیا، اب کس کو بھائی جب پورا کھایا تو پورا سنو۔ یہ میرے تقریر کے 2 جز ہیں جو میں خاص طور سے لے کر کے آیا ہوں آپ کے لیے اور اپنی ماں کے لیے، اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں کے لیے۔ سب سے پہلی چیز، ہم شادی بیاہ میں جو جاتے ہیں نا، شادی بیاہ میں ہم نے کبھی 20 سال پہلے یا 15 سال پہلے ہم نے دیکھا تھا، اور جو لوگ میری عمر کے ہیں، مجھ سے بڑے ہیں، ان سب نے دیکھا ہوگا۔ 15 سال پہلے کی بات ہے یہ، کہ جب شادی حال میں پہلے تھے بھی نہیں، بارات گھر جو ہوتے تھے، یہ جو نا ٹینٹ وغیرہ جو لگتے تھے، ٹینٹ وغیرہ، جب مرد حضرات کھانا کھا لیا کرتے تھے، مرد حضرات، تو اس کے بعد یہ بلاوا آتا تھا کہ مردوں نے کھانا کھا لیا ہے، اب عورتیں کھانے کے لیے چلیں۔ یہ بہت زبردست طریقے سے ایک رواج تھا، اور یہ بہتر تھا اس دور سے۔ ارے بھیا اس کو بند کرو، اب چلو لے جاؤ یار، ہم خالی بغیر چاہ کے بعد میں پلا دینا۔ اتنی قیمتی باتیں، 2 باتیں زیادہ نہیں ہیں۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ لوگ پنڈال میں سے خبر بھیجتے تھے کہ مردوں نے کھا لیا، ایک ایک مرد کھا کے چلا گیا ہے، اب عورتیں آ جائیں۔ وہ قریب 2-2:30 بجے کے ٹائم ان عورتوں کا نمبر آتا تھا۔ یہ ہم نے خود دیکھا، خود کھلایا پلایا ہے، اور آپ نے بھی۔ آج پوزیشن یہ ہے، اس چیز سے رکنا ہے ہمیں، یہی تو دعوت ہے، یہی جلسہ ہے، یہی پروگرام ہے ہمارا۔ آج کے دور میں یہ ہے کہ مرد کھانا کھانے کے لیے پہنچے، پیچھے سے ایسا حملہ ہوتا ہے، اللہ ربا خیر کرے، جیسے بھیڑیاں بکریوں پر حملہ کرتی ہیں پیچھے سے۔ اور نوبت یہ آ چکی ہے، بالکل صحیح بات، ایک ایک بات چن چن کر کے کہوں گا۔ اس وقت مرد بیچارے کھانا کھا رہے ہیں، عورتیں کرسی پکڑے کھڑی ہیں۔ سچ ہے؟ ارے سچ ہے۔ حافظ جی بیٹھے ہمارے، میرے شاگرد استاد، یہ میں ان کے استاد بھی میرے شاگرد ہیں، تعظیم صاحب، یہ مجھ سے اس دن کہہ رہے تھے کہ میں کھانا کھانے گیا اور میں کھانا کھا ہی رہا تھا، میں نے آدھا کھایا تھا، ایک لڑکی میرے سامنے ایسا آ کے کھڑی ہو گئی کہ مجھے اٹھ کے بھاگنا پڑا، اٹھ کے بھاگنا پڑا لوگوں کو۔ صاحب ہنسو مت، یہ بہت اہم بات ہے، ہنسو مت اس پہ۔ یہ بے غیرتی ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ بے شرمی ہے۔ حیا مر گئی، حیا چلی گئی، کہاں ہے حیا؟ کیا ہو گیا ان ماں بہنوں کو، اور تمہیں کیا ہو گیا؟ ارے ہنس رہے ہو، رونے کی بات ہے، سر مارو دیواروں میں اور مر جاؤ۔ حیا نہیں آ رہی، ذرا سی بھی شرم نہیں آ رہی ہے۔ عورتیں کھڑی ہیں کرسی پکڑے، اور میں یہ بتاؤں کہ بعض بات کہہ رہی ہے کہ اتنا کھاؤ گے، اٹھو گنا۔ جو تھوڑا موڑا رشتہ دار لگ رہا ہے، خود سنا ہم نے، لوگ بتا رہے ہیں، ارے کھانا لیتن کر دیا، انہوں نے ٹوک دیا، آخر بھیا نہ کھا ملا، اٹھ کے بھاگنا پڑا۔ اس کو جو شادیاں کر رہے ہیں، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ذمہ داری مولانا زبیر کی، یہ حافظ زاہد کی، تعظیم صاحب کی، عمیر صاحب کی، مجیب صاحب کی۔ ہم ٹھیکیدار ہیں، ہم ذمہ دار ہیں۔ وہ گھر کا باپ کا جو شادی کر رہا بیٹے کی، وہ گھر کا بڑا بھائی کا جو اپنے بھائی کی شادی کر رہا، وہ کہاں ہے، کہاں چلا گیا؟ اس کو نہیں روک سکتا ہے۔ شادی حال میں جا کر کے اتنا نہیں کہہ سکتا ہے کہ ایسا کرو، عورتوں کا پنڈال الگ ہونا چاہیے، کھانا ٹائم سے ملے، ان کا حق نہ مارا جائے، 3 بجے نہ ملے، بھوکی پیاسی مر جائیں گی۔ کیا فائدہ اس چیز سے؟ کھانا لیٹ ہو جائے، ساتھ میں کھلاؤ، لیکن پردے کے ساتھ
ایک طرف عورتوں کا ایک طرف مردوں کا اتنا خلط ملط ہو چکا ہے، بالکل کچھ پتہ نہیں ہے کون کس سے ٹکرا رہا ہے، اور جا کر کے یہ ایسی پہنچ جاتی ہیں، پتہ نہیں کون بھیج دیتا ہے۔ اگر زیادہ تنگ کرو گے، معاشرے کو زیادہ بگاڑو گے، زیادہ تباہی مچاؤ گے، اس کا دوسرا بھی ایکشن ہے ہمارے پاس۔ سن لو کان کھول کے، رب کے حکم کو نہیں مانو گے، نبی کے فرمان کو نہیں مانو گے، تو سمجھ لو اس کا دوسرا بھی ہمارے پاس طریقہ ہے، ہم منوا کے رہیں گے انشاءاللہ، منوا کے رہیں گے۔ پھر طریقہ دوسرا، پھر پیسہ دینا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے۔ یہ بے حیائی، یہ مسلمانوں کے گھروں میں، یہ مسلمانوں کی ماں کے گھروں کی ماں کی یہ حالت ہے، کیا ہے؟ وہاں کھڑی ہوگی جا کر کے۔ اس کو کون لوگ روکیں گے؟ میں ان لوگوں سے مؤدبانہ گزارش کروں گا، ان لوگوں سے جس کے گھر میں شادی ہے، اور جا کر شادی حال میں سب سے پہلے یہ بات رکھے کہ عورتوں کے انتظام، بھائی میرا ساتھ دو یار، ساتھ دو زبیر صاحب کا، ساتھ دو تعظیم صاحب کا، عمیر صاحب کا ساتھ دو، مجیب صاحب کا ساتھ دو۔ ہم اکیلے کیا کریں گے یار؟ ایک چنا کہاں تک بھاڑ بھونے گا یار، مر جائیں گے یار۔ ساتھ دو نوجوانوں، میرے ساتھ آؤ، ان کے ساتھ آؤ، اور چلو شادی حالوں میں چل کے کہتے ہیں عورتوں کا انتظام الگ رہے گا کھانے کا انشاءاللہ۔ اس برائی کو روکنا، یہ برائی بہت بری پھیل رہی ہے۔ اور تم بھی سنو ماں بہنوں، ان سے بھی ایک بات کہہ دوں میں، ایک بات اس کے بعد اور ہے، سنو غور سے۔ جو بیٹیاں، جو ماں بہنیں بے پردہ شادی حال میں، اور بے پردہ ہی نہیں، جو بال ہے نا، یہ بال یہاں سامنے سینے پر پڑے ہوتے ہیں۔ میں نے پکڑا پچھواڑے شادی حال میں ایک عورت کو، وہ لڑکی مجھے دیکھ کر کے چھپنے لگی، اور اس نے کہا امی حافظ جی۔ اب حافظ جی سے کیا ڈر رہی ہے؟ اللہ سے ڈر رہی ہے۔ اور وہ ماں کی آڑ میں ہو گئی اسی شادی حال میں۔ میں چلا بھی گیا، میں بھی بہت بڑا بے حیا چلا گیا۔ میں نے کہا آپ کی بیٹی ہے؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا کتنی عمر ہے؟ میں کہ ہے 18 19 20 سال کی ہے۔ میں نے کہا ایک سوال ہے، کیا کسی دور میں جب تم اتنی بڑی تھیں، تمہاری عمر 16 17 سال کی تھی، تمہاری ماں تم کو اسی طرح لے کر کے آئی تھی؟ کہا کبو نہ لے کے آئیں۔ کہ کبو لے کے نہ آئیں؟ تو میں نے کہا تم کیسے لے کے آئیں؟ اپنی جوان بیٹی کو اپنے ساتھ بے پردہ، اور یہ بال سینے پر پڑے کھلے ہوئے ہیں، تم کو لے کر کے آئیں؟ اس بے حیائی کو ماں بہنیں روک لیں۔ یہ ماں کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے، بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے۔ ایک ایک ماں کان کھول کے سن لے، اپنی بیٹیوں کو بے حیائی سے روکو، بے پردگی سے روکو، کھلو یہ بالوں سے روک لو ان کو۔ مان جاؤ کہنا، خدا کے واسطے مان جاؤ کہنا۔ میں ہاتھ جوڑ کے تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مان جاؤ کہنا، اس برائی کو روک لو۔ بہت بدنامی ہو رہی ہے، بہت سماج کی بے عزتی ہو رہی ہے، مسلمانوں کی چھچی ہو رہی ہے، بہت اب سن چکے ہیں۔ اب ایسا نہ کرو میری ماں بہنوں، میری یہ دعوت، میرا یہ پیغام اپنی بہنوں کو بھی دینا، اپنی ماں کو بھی دینا، جو نہیں آئی ہیں ان سے بھی کہنا کہ حافظ زاہد نے کل یہ پیغام دیا ہے کہ با پردہ ہو کر کے جاؤ۔ بڑی شریف ذاتیہ لگو گی، بڑی پیاری لگو گی۔ یہ لپکے، یہ لچکے، یہ جو چوراہے پر کھڑے ہوتے ہیں، جو تمہاری اپنی نگاہوں سے تمہارے چہروں کو دیکھتے ہیں، یہ دیکھنا بند کر دیں گے، ان کی آنکھیں جھک جائیں گی، یہ اور کہیں دیکھنے لگیں گے کہ یہ پردے والی آ رہی ہیں، یہ بڑی شہزادیاں ہیں، اچھے گھرانے کی ہیں، اچھے گھر میں رہنے والی ہیں۔ پردے میں جاؤ۔ یہ 2 3 دن بنات چل رہے ہیں یہاں پر، حدیثیں پڑھنے والی ہوں۔ اس گھر میں تانے کے سماج میں گھر میں ایک عالم نہیں ہے، لیکن عالمہ 6 بہنیں ہیں تو 6 عالمہ، 5 ہے تو 5 عالمہ، 4 عالمہ۔ یہ عالمہ کر کیا رہی ہیں یار؟ کیا کر رہی ہیں یہ گھروں میں؟ کیا کر رہی ہیں؟ کیا پڑھ رہی ہو قرآن و حدیث؟ جواب دو مجھے، کیا پڑھ رہی ہو؟ اگر عالم بغیر ٹوپی اوڑے اگر روڈ پہ نکل جائے، دیکھو مولانا کی، دیکھ رہے والا، ان مولویوں کہاں سے نقشے بازی آئے گی؟ کہاں سے ان کو نقشے بازی آئے گی؟ جو مسلح پر نماز پڑھاتے ہو، جو ننگے سر جا رہے ہیں۔ ارے فتویٰ لگا دیتے لوگ، یہ کیسے مدنی ہے، یہ کیسے سلفی ہے، کیسے عالم ہے؟ اور یہ عالمہ 8 سال پڑھنے کے بعد، فاضلہ ڈگری لینے کے بعد، سینے پہ بال ڈال کر کے شادی حالوں میں چوراہوں پر بریلی گھومتی ہیں۔ ان کے لیے کہاں سے جائز ہے؟ اے ابا حضور، جو پابندی تم مولوی پر لگاتے ہو، وہ پابندی اپنی بیٹی پر لگاؤ۔
تمہاری ہمت نہیں ہے پابندی لگانے کی، تم ڈرپوک ہو، تم ڈرے ہوئے ہو لڑکیوں سے، تمہارا جو رتبہ ہے، تمہارا جو رعب ہے، تمہارا جو دبدبہ ہے، تمہارا جو گھمنڈ ہے، تمہارا جو تکبر ہے، وہ عالموں کے اوپر ہے، گھر میں چلتی نہیں ہے، چلاؤں کہاں جا کے یار؟ نہ بہو کے سامنے چلتی ہے، نہ لڑکی کے سامنے چلتی ہے، نہ گھر والے کے سامنے چلتی، کہیں نہ چلتی۔ ارے مسجد میں چلو، مولوی کے اوپر اے مولانا ادھر کو آؤ، یہ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ یہ نماز ایسی کیوں پڑھائی؟ کہاں بتاؤ؟ گھر میں نہ چلی تو گھر میں نہ چلی، مسجد میں دکھا رہا سب کچھ۔ یہ بات ہو گئی۔ ایک چیز اور اس چیز کے بعد اپنی بات کو میں ختم کر رہا ہوں، جگ لوں گا انشاءاللہ، آج کی رات اللہ کے حوالے کر دے رہا ہوں، بس میں سو لوں گا۔ ایک چیز چلی ہے سماج میں، معاشرے میں، او نوجوانوں تمہاری آنکھیں کہاں ہیں؟ یہ سب تقریر نہیں کر پائیں گے، اب مجھے بہت گالیاں ملیں گی اب صبح تک، اور پتہ نہ کون کو کتنی گالی دیں گے۔ میں کہتا ہوں میں تو گالیاں کھانے کے لیے پیدا ہوا ہوں، گالیاں کھانے کے لیے، گالیاں سننے کے لیے پیدا ہوا ہوں میں، اور میں کہتا ہوں رب اپنی بات کہلوا لے، حق بات کہلوا لے، کھلم کھلا کہلوا، گالیاں دو، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ایک معاشرے میں ایک چیز رائج ہوئی ہے، ایک چیز، جہاں تقریر کرتا ہوں میں بس پرچے آ جاتے ہیں، آج پرچہ نہیں آیا، خیر اکثر پرچے، تھوڑا درس تو پرچہ آ جائے گا، مغرب بعد میں نے بڑے بیانات کیے، پرچے آ گئے۔ ایک چیز سماج میں کہاں سے نکلی ہے؟ سنیں عورتیں، سن کر کے چلی جائیں، اور کل کو جتنا من چاہے کیک کھائیں، اور جس کو نہ ملتا ہو مجھے خبر بھیج دینا، میں کیک کی پیٹی بھیج دوں گا۔ ارے سب سنا یار، یہ بات مطلب کی نہیں ہے، اب سوچ رہے ہیں ایسی کر رہا، کھول مت، ارے چلی جائے گی، بات سن نہیں ہے، بہت زور سے بول رہا ہوں۔ ایک چیز سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں بڑی چیزیں سے بڑی تیزی کے ساتھ پنپ رہی ہے، کہیں چپ کے، کہیں کھلم کھلا، کہیں خوب کھلم کھلا، کہیں بہت چپکے سے، ہاں بھی جی کو پتہ نہ لگے گا ورنہ کہہ دیں گے، پتہ لگ گیا سب کا۔ کیا ہے وہ؟ برتھ ڈے، کیک، برتھ ڈے کس کا؟ یہ مشابہت کس کی ہے؟ اللہ کے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا اللہ رب العالمین کل قیامت کے روز اس کو اسی کے ساتھ اٹھا لے گا، اسی قوم کے ساتھ جس کے ساتھ تم مشابہت کرو گی، جس کی نقالی کرو گی، ارے جس کے نقش قدم پر چلو گی، تم اٹھا لی جاؤ گی انہی کے ساتھ، تم بھی اٹھا لی جاؤ گے انہی کے ساتھ۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، کرو مشابہت۔ یہ یہودیوں کی مشابہت ہے، نصرانیوں کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، غیروں کی۔ اسلام نے اس چیز کی اجازت نہیں دی ہے، ہمارا اسلام یہ باتیں نہیں سکھاتا ہے۔ غیر لوگ اس باتوں کو مانتے ہیں، وہ کرتے رہیں، لیکن ہمارے اسلام میں ان باتوں کی اجازت نہیں ہے۔ میری ماں بہنوں، عالمہ فاضلہ سب سن لو، حدیث کے پڑھنے والی سن لو، قرآن کا ترجمہ پڑھنے والی سن لو، من تشبہ بقوم فہو منہم، اس کی تشریح پڑھی ہوگی، اس کا ترجمہ کیا ہوگا، یہ تم سن لو میرے زبانی۔ آج میں تمہیں یہ بتا کر کے جا رہا ہوں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم جس کی مشابہت کرے گی وہ کل اسی کے ساتھ اٹھائی جائے گی۔ اب برتھ ڈے یہ کس کی مشابہت ہے؟ بتاؤ نبی کے صحابہ نے کبھی کیا؟ بتاؤ ابو بکر نے کبھی کیا؟ عمر نے کبھی کیا؟ عثمان نے کبھی کیا؟ عمر نے یا علی نے کبھی کیا؟ صحابہ کرام نے، تابعین نے کسی نے بھی برتھ ڈے منایا ہو؟ اجازت دے دو، اتنا بڑا اپنا برتھ ڈے مناؤں گا انشاءاللہ، کم سے کم آدھے ٹانڈے کی دعوت کر کے میں تمہیں کھلاؤں گا۔ کتنا اٹھے گا؟ ایک چمچ کیک، برتھ ڈے بن گیا، ہو گیا سب۔ ہے کسی حدیث میں؟ او عالماؤ، او فاضلاؤ، او پیاری پیاری بیٹیوں، میں تمہیں بیٹیوں کہہ رہا ہوں، میری پیاری پیاری بچیوں، مجھے ایک حدیث دکھا دو اگر برتھ ڈے منانے کی اجازت اسلام نے دی ہو۔ اگر اسلام نے دی ہے تو تم بھی مناؤ خوشی سے۔ آج چپ کے برتھ ڈے اس قصبے میں، اس ٹانڈے میں منایا جا رہا ہے جس کا کبھی نام و نشان نہیں تھا، جس کے بارے میں کبھی پتہ نہیں تھا، وہ چیز یہاں پر رائج ہو رہی ہے۔ روکنا پڑے گا،
اور ہم لوگ ایسی چیخ چیخ کے تقریریں کریں گے اور ہم جیسے جملے آئیں گے سمجھ میں ویسے کہیں گے. اگر قاعدے سے نہیں مانو گے تو اس کا طریقہ کوئی اور بھی منوایا جائے گا تم سے. ایک جگہ میں گیا, اپنے رشتہ داری میں گیا, میں میرے نصیب میں نہیں تھا. میں گیا, ارے آپ لیٹ آئے. کیا ہوا کیا ہوا؟ ارے ماما آپ لیٹ آئے. ارے کیا ہوا؟ کیک ختم ہو گیا. میں کیا مطلب؟ ارے منی کا گڑیا کا برتھ ڈے تھا. میں نے کہا ربا خیر کرے, مولوی مولانا کا گھر ہے, عالم کا گھر ہے, ایک عالم کا گھر ہے, اس میں برتھ ڈے. ارے میں کہا تو پھر کہ ختم ہو گیا اب تو. میں کہ لعنت ہو, گھروں میں برتھ جو منایا جا رہا ہے برتھ ڈے اس کو ختم کر دو. ماں بہنوں, یہ چلا کون رہا ہے؟ یہ ابا نہیں چلا رہے ہیں, یہ تمہارے شوہر نہیں چلا رہے ہیں, یہ تمہارے بھائی نہیں منا رہے ہیں, یہ تم نے شروع کیا ہے. تم ذمہ دار ہو. عالمہ ہو تم ذمہ دار ہو, فاضلہ ہو تم ذمہ دار ہو, پیاری بچی ہو تم ذمہ دار ہو, میری بہنوں تم ذمہ دار ہو, میری ماں ہو تم ذمہ دار ہو. تم نے بیٹے کا برتھ ڈے منایا ہے, تم نے بھیا کا برتھ ڈے منایا ہے, تم نے منا کا برتھ ڈے منایا ہے, تم نے شروع کیا ہے. اور معلوم ہے یہ برائی ہی نہیں یہیں پر نہیں رکتی ہے, یہ برائی یہاں پر نہیں رکتی ہے. کہاں تک پہنچتی ہے؟ آج برتھ ڈے ہے, للہ کے منا کے گلے میں ہار نوٹوں کا ڈالا جا رہا ہے اور ننا ٹھمکے مار رہا ہے. میوزک بج رہی ہے, ہنسو مت ہنسو مت, میوزک بج رہی ہے اور منا ٹھمکے مار رہا ہلکے ہلکے. چھوٹی بہن ہے, اس سے بڑی بہن ہے, وہ بھی ٹھمکے مارنے لگی, نچنیاں وہ بھی نچنے لگی. اب تاؤ آ گیا کس کو؟ خالہ کو, جس کو بلایا تھا لینا کھا لے لو آ جا. کیوں؟ ارے نہ مان رہا, وہ برتھ ڈے اس کا کیک ہے اور کھانا بنا لیا. امی کو لے آؤ تم آ جا. اچھا پھپھی کو فون کیا تم آ جاؤ. ارے گھر بھرا ہوا ہے صاحب, کیا ہے؟ برتھ ڈے ہے. کیا ہے؟ برتھ ڈے. ارے کیسا برتھ تمہارا ڈھے جے؟ ڈھے جاؤ گے ڈھے نہ, تم ڈھے جاؤ کہیں سے کہیں تک. تم نے اسلام کی مذاق بنا رکھی ہے, تم نے قرآن کو اپنے پیروں سے کچلا ہے, حیا تمہاری مر گئی ہے, شرم تمہاری کہاں چلی گئی؟ تقریر 2-2 گھنٹے کراتے ہو, عمل کچھ بھی نہیں, زیرو. یہ چیز ختم ہو جائے. اور میں نے تو یہ وعدہ کر لیا اور یہاں بھی وعدہ کر لوں, میں نے تکیہ والی بس میں نے وعدہ کیا تھا, شیخ کے ساتھ میں تقریر تھی, انشاءاللہ نہ کسی مغنی میں جاؤں, نہ کسی تاریخ میں جاؤں, اور نہ کسی ایسے کا نکاح پڑھاؤں جس میں آتش بازی ہوگی, جس میں ڈی جے ہوگا, جس میں بے حیائی ہوگی, آتش بازی ہوگی. میں ایسے نکاح نہیں پڑھاؤں گا, ایسی شادیوں میں باراتوں میں نہیں جاؤں گا, نہیں جاؤں گا صاحب, نہیں جاؤں گا میں, انشاءاللہ نہیں جاؤں گا. جب میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں اور میں جاؤں, سب سے پہلے میں کھاؤں جا کر کے, وہاں نوچوں جا کر کے, برتھ ڈے میں, منگنی میں, تاریخ میں 500 کا نوٹ لوں, 1000 روپے کا نوٹ, جھٹکے والا وہ نوٹ جو چل رہا ہے, ابھی شیخ بتا رہے تھے, وہ میں لے لوں سب, جب میں رکھ کے آ جاؤں, پھر یہاں پر آ کے میں تقریر کروں, اثر ہوگا میری باتوں میں. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, ایمان والو وہ بات مت کہو جس پر تم خود عامل نہیں ہو, خود عمل نہیں کرتے ہو. وہ بات کیوں کہہ رہے ہو لوگوں سے؟ کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا, کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا. اس لیے برتھ ڈے ختم کر دو, منانا ختم کر دو. کسی کے گھر میں برتھ ڈے نہیں ہوگی. اگر برتھ ڈے ہوگی, اس سے سخت جملے میں تمہیں کیا سنا کے جاؤں, اتنا کڑوا مولوی تمہارے تو کبھی پلے پڑتا نہ ہوگا. جس گھر میں برتھ ڈے ہوگی, اس سے بڑی لعنت تمہارے گھر میں کیا ہو سکتی ہے. اور شیطانوں کا شیطان, شیطان کا باپ ابلیس تمہارے گھر میں ڈانس کر رہا, وہ خوش ہو رہا ہے. دیکھ میں نے سارے منوں کو اور منیوں کو نچوا دیا, اب اماں بھی ناچ رہی ہے, خالہ بھی ناچ رہی ہے, اور بوڑھی دادی آئی 70 سال کی, وہ بھی ٹھمکے ماری گر کی دھاڑ. صاحب شرم نہیں ہے؟ دانت مت پھیلاؤ. دیکھو بہت تکلیف ہے مجھے, میں معاشرے کے لیے بہت کوشش کر رہا ہوں, اور میرے دل کو اللہ جان رہا ہے. یہ برائیاں روک دو, روک دو. تم نہیں مانو گے. ارے میں نے ان سے منوا لیا, ان کو میں نے سمجھا دیا, جو میرے کوئی نہیں ہے, صرف ایک مسلمان. میں اسکول میں تھا, ایک بچہ چھوٹا, اتنا بڑا بچہ تھا, نام تھا اس کا دانش. آیا میرے پاس, امی نے بلایا ہے. میں کیوں بیٹا؟ بلایا امی نے. کیوں بلایا ہے؟ آتے ہیں پھر کبھی. کہا وہ بلایا آپ کو, 1 بار کہا, 2 بار کہا, 3 بار کہا. میں نے پتہ نہیں بچہ کیوں بلاتا ہے, کیا بات ہے. اس کے پاپا کو بڑا غریب تھا, میں ہو سکتا ہے اس کے باپ بڑے معذور ہیں, ہو سکتا ہے پیسے ویسے کے لیے کہتا ہوں, کبھی کبھی دے دیتے ہیں, اللہ کا شکر ہے غریبوں کو. تو میں ایک دن نکل رہا تھا گلی سے,
تو میں اس کے گھر سامنے پڑا، میں چلا گیا۔ واللہ جب میں پہنچا تو وہاں پر کیک، پیپسی، نئے نئے کپڑے، لوگ پھول اور یہ سب نوٹ۔ میں جیسے پہنچا ویسے وہ بچے نے بولا امی سر آگے بیٹھو کرسی آئی۔ میں بیٹھا، مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، ایک لفظ بھی غلط نہیں بولتا ہوں، اور نہ ہی مجھے کا کسی کا کوئی لالچ نہ کوئی ڈر ہے۔ میں بیٹھا اور وہ لڑکا بھاگا پیپسی اور کیک لینے کے لیے، میں ادھر کو بھاگا، اڑ کے بھاگا میں، اور میں چلا گیا۔ وہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، صبح کو بچہ کہہ رہا آپ کہاں چلے گئے؟ تو میں آ گیا تھا۔ پھر میں دوسرے دن گیا، میں گیا، میں نے دعا سلام کیا، میں نے کہا کیا تھا آپ کے گھر میں؟ تو اس کی ماں جب میرے سامنے آئی، میری ماں سبق حاصل کرو، وہ اہل حدیث نہیں تھی، تم اہل حدیث ہو۔ اس کے گھر میں بچیاں عالمہ فاضلہ نہیں ہیں، تمہارے گھر میں بچیاں عالمہ ہیں، فاضلہ ہیں، تب بھی تمہاری کھوپڑی خراب ہے۔ اس عورت سے سبق حاصل کرو جس کے میں واقعہ سنا رہا ہوں۔ آئی تو ہاتھ میں کپ تھا، کہا بھائی جان چائے پی لو۔ میں کہا چائے رکھ دیجیے، چائے میں بعد میں پیوں گا، آپ کی چائے تو پی لوں گا آج، کل آپ نے کیا کیا؟ اس نے کہا بھائی جان غلطی ہو گئی بہت بڑی، ہم سمجھ نہیں پائے کہ آپ کیوں بھاگے تھے، اور یہ ہمارے بچے نے ہم پہ اتنی بڑی کر دی، اتنے ہم مجبور کر دیا کہ ہمیں منانا پڑا۔ آج کے بعد آپ کبھی بھی نہیں دیکھو گے، ہم زندگی میں کبھی نہیں منائیں گے۔ ادھر باپ نے کان پکڑے کہ بھائی جان نہیں، ادھر اس عورت نے کہ بھائی جان نہیں منائیں گے آج کے بعد، تم بھی کان پکڑ لو، تم میری اپنی ہو، کوئی میری پھوپھی ہے، کوئی میری خالہ ہے، کوئی میری بہن ہے، کوئی بھانجی ہے، کوئی بھتیجی ہے، میری ماں کے درجوں کے برابر ہو تم، میری بہنوں کے، میری بیٹیوں کے برابر ہو تم۔ اتنی دیر چیخنے کے بعد، 1.5 گھنٹہ تقریر کرنے کے بعد، اگر تم نے ان 2 چیزوں کو نہیں سدھارا، ان 2 چیزوں کو تم نے معاشرے سے، سماج سے ختم نہیں کیا، میں یہ سمجھ لوں گا میری 1.5 گھنٹے کی تقریر برباد ہو گئی، اور برباد ہونے کے ساتھ ساتھ رب سے شکایت کروں گا، اے پاک پروردگار عالم، اے الہ العالمین، میں نے چیخ چیخ کر ان بچیوں کو سمجھایا تھا، ان بہنوں کو سمجھایا تھا، ان بھائیوں کو سمجھایا تھا، لیکن میری نہیں مانی تھی۔ میں اپنے دامن چھڑانے کے لیے، اپنا دامن بچانے کے لیے، تاکہ تم میرا دامن نہ پکڑ لو، تم مجھے پکڑ نہ لو۔ یہ قصبے کا امام تھا، یہ ذمہ دار تھا، اس نے ہم کو نہیں سمجھایا تھا، نہیں بتایا تھا۔ یہ چیزیں ختم کر دو، بے حیائی کو مٹا دو۔ جتنی بھی عورتیں بیٹھی ہیں اپنے دل میں یہ تہیہ کر کے اٹھیں کہ ہم برتھ ڈے اپنے کسی بچے کا نہیں منائیں گے، کیک نہیں کھائیں گے۔ ویسے تم، میں پابندی نہیں لگا رہا ہوں، سب فتویٰ میں لگا دینا، ویسے تم چاہو تو جتنا بھی کیک کھاؤ، پیسٹری کھاؤ، جو چاہو وہ کھاؤ، اپنے شوہر سے منگاؤ، اپنے ابا سے منگاؤ، بھائی سے منگاؤ، جتنا چاہو تم کیک کھاؤ، منع نہیں ہے، لیکن کسی دن کو متعین کرنے کے بعد، برتھ ڈے کو اس کا نام دینے کے بعد تم کیک کو بالکل منہ مت لگانا۔ یہ تمہارے لیے آخری جملے سن لو، آخری جملے ہیں میرے یہ، اور بڑے سخت ہیں۔ اگر تم نے منہ سے کیک لگایا، یہ تمہارے لیے حرام ہوگا، حرام ہوگا، تمہارے لیے بھی حرام ہوگا، اور تمہارے لیے بھی حرام ہوگا۔ حرام لقمہ، حرام کیک کھاؤ تو برتھ ڈے منانا، بچوں کو نچوانا، بہن کو نچوانا، نچنیوں کی طرح ناچنا، تمہاری شرم مر جائے گی، جیسے چاہنا ویسے کھانا۔ یہ باتیں میں لے کر کے آتا ہوں، یہ باتیں مزہ نہیں میں پھر کہہ رہا ہوں، میرے دل میں سماج کا درد ہے، معاشرے کا درد ہے، میں ایک قصبے کا ذمہ دار ہوں۔ اللہ رب العالمین مجھ سے سوال کرے گا کہ تو نے کبھی لوگوں کو دعوت دی تھی؟ یہی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، زیادہ چیزوں کو میں آپ سے نہیں کہتا ہوں۔ نوجوانوں جاگ جا، حق کا پرچم، اگر حق کا پرچم نہ لہرایا ہم نے، جوانی ہماری جوانی نہیں ہے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ مسلمانوں جاگ جاؤ، جاگ جاؤ، یہ موبائل میں مست رہنے والوں، موبائل میں پٹ پڑے رہنے والوں، یہ ختم کر دو، باس آ جاؤ۔ تمہارے سامنے بھی بہنیں ہیں، تمہارے سامنے بیٹیاں ہیں، تمہارے سامنے بھانجیاں ہیں، تمہارے سامنے بھتیجیاں ہیں۔ آج تم غلط کرو گے، تمہارے ساتھ بھی غلط ہوگا۔ اے نوجوانوں، میں تم سے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے میں تم سے، اللہ کے لیے، اپنے لیے نہیں، مولانا زبیر کے لیے نہیں، اللہ کے لیے میں تم سے ہاتھ جوڑ کے میں تم سے بار بار کہہ رہا ہوں، اے نوجوانوں نمازی بن جاؤ، اے نوجوانوں نمازی بن جاؤ، نماز پڑھنے والے بن جاؤ، مسجدوں کو آباد کر دو۔ یہ ویران ہو گئی، یہ مسجدیں ویران ہو رہی ہیں، کل قیامت کے دن یہ شکایت کریں گے، الہ العالمین، پاک پروردگار عالم، اے میرے اللہ،
ہم مجھے ویران کر دیا تھا ان بندوں نے، ٹانے کی بستی کے رہنے والوں نے مجھے ویران کر دیا تھا۔ یہ نمازیں پڑھنے نہیں آتے تھے۔ اٹھ جایا کرو فجر میں، اللہ کا نام لے لیا کرو۔ میرے بزرگوں، میرے باپ کی عمر کے لوگوں، میرے بزرگوں، اپنے بچوں کو نماز کے لیے بیدار کر دیا کرو۔ میری ماں بہنوں، بچوں کو نماز کے لیے بیدار کر دیا کرو۔ اور بہن جو اپنے بھائی کو بڑے پیار اور محبت سے کھانا کھلاتی ہے، بھائی کے سامنے لا کر کے پانی رکھ دیتی ہے، اسی بھیا سے کہہ دے، اسی بھائی سے کہہ دے، اے پیارے بھیا، اے میرے بھائی، نماز پڑھنے چلے جاؤ، جا کر کے نماز پڑھ لو۔ او میری بہنوں، عالم آؤ، فاصل آؤ، تمہاری ذمہ داری ہے، تم تبلیغ کرو، دعوت دو، اسلام کی دعوت کو آباد کرو، اسلام کی دعوت کو لوگوں تک پہنچاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم عالمہ ہو۔ آؤ، اسی کے ساتھ ساتھ ہم آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کر لیتے ہیں، اے پاک پروردگار عالم، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔